وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 80۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، کیونکہ یہ تو آئے تو باہر سے تھے، لیکن جب آ کر آپ نے جو شادی کی تھی وہ اسی قوم کی ایک عورت سے کی تھی، تو اس لیے یہاں الفاظ آ رہے ہیں کہ آپ نے جب اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، تم ایسی بے حیا کا کام کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی ایک نے نہ کیا۔ ان میں جو سب سے پہلے برائی آئی وہ اللہ اکبر، ان میں ہم جنس پرستی آئی، جو آج گے کے نام سے مشہور ہے۔ مرد مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ لوگ جو، اور پھر یہ آیت آہستہ آہستہ ان کو عورتوں میں بھی آنا شروع ہو گیا، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی آج جو اس وقت تو زیادہ مردوں میں ہی تھا، لیکن آج لیسبین کے نام سے اور بہت سارے یورپین ممالک میں اس کو جائز قرار دے دیا گیا۔ اللہ کے احکامات کی اتنی کھلی نافرمانی۔ جمہوریت اگر زیادہ ووٹ اس حق میں پڑ دیں کہ شراب حلال ہے تو حلال کر دو۔ اللہ اکبر۔ ہمارا جو ملک بنا ہے نا، یہ اسلامی ملک ہے، بڑی کلیئر بات ہے، اور یہ اسی نام پر بنا ہے کہ اس میں اللہ کا قانون قائم کیا جائے گا۔ اور یہ جتنی بھی جنگ ہے نا، یہ نظام کی جنگ ہے۔ ہم نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نظام جو سپر پاورز ہے نا، اس وقت جو سپر پاور بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نظام ہمارا چلے گا، اور جو اس نظام کے تحت ہوگا اسی کو ہم رہنے دیں گے، اسی کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور حکومتیں بھی انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ہم جتنا مرضی بھی دیکھ لیں۔ نظام جو بھی چینج کرنے کی بات کرے گا، اللہ اکبر، اس کے اوپر نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ ہماری جو کانفرنس ہوئی اللہ اکبر سیمنٹ منار، اس میں 5 لوگ تھے، بڑی کلیئر بات کر رہا ہوں، 5 لوگوں کو ہی نشان عبرت بنا دیا گیا۔ ٹاپ پر شاہ فیصل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے، بڑی زبردست پرسنالٹی۔ پھر صدام حسین، بڑی زبردست پرسنالٹی۔ پھر کرنل قذافی، بڑی زبردست پرسنالٹی۔ یہاں سے ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ انہوں نے انقاد کیا تھا، اور انہوں نے اچھی جو بات ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں ماننی ہے، کہ جب منع کیا گیا تھا کہ ایٹم بم نہ بناؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم گاز کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ اور پھر یاسر عرفات، جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہمیں مسلمانوں کو جگانا ہے، اکٹھا کرنا ہے، تو ایک ایک کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ لوگوں کو ان کے خلاف تو اکسایا، شاہ فیصل مرحوم کو ان کے اپنے بھتیجے نے گولی ماری۔ اسی طرح صدام حسین، اللہ اکبر، بڑی زبردست پرسنالٹی۔ لیکن کیا کرے، ہمارے اینکر بھی آ کر، کیونکہ پیڈ رول پہ ہوتے ہیں، تو جو بھی، میں کسی کی جو اچھے لوگ ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، جو حق کے لیے ڈٹے ہیں، جو قلم کو نہیں بیچتے یا اپنی زبان، کیونکہ آج تو میڈیا جو ہے سوشل میڈیا یا دوسرا میڈیا کا دور ہے، پہلے لکھنے والا ہوتا تھا، اخبار کا زیادہ دور تھا، تو اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی انہی کی بولی بول رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی برائیاں پیش کریں گے۔ صدام نے کہا تھا کہ تم مجھے جو بھی ہے، اور وہ پھانسی پر خوشی سے لٹکا۔ اسی طرح بھٹو کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں، وہ بھی پھانسی پہ لٹک گئے۔ اور اسی طرح کرنل قذافی جو ہے، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گی، آج سوشل میڈیا پہ سب کو معلوم ہے، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح کرنل قذافی کتنی خوشحالی تھی، اس کے بعد لیبیا میں کیا ہے دیکھیں۔ یاسر عرفات کو، وہ جہادی تھا اس لیے شہید کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑا شاہ فیصل مرحوم، اللہ اکبر، ایسی پرسنالٹی تھی کہ انہوں نے تیل بند کر دیا کہ اگر فلسطین کو حل کرے گا تو اب جو بھی مسئلہ چل رہا ہے اسرائیل کا، اس کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی گئی ایک ایک کر کے۔ جو بھی دین کی بات کرے گا اس کو پکڑ لو، اس کو پھانسی لگا دو، اس کو قید کر لو۔ بہرحال بات سمجھنے بات کی اس لیے تاکہ اللہ کرے کہ ہم سب جاگے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی دین کی سمجھ دے، اور جو فرض ہے جس کے لیے پاکستان کو بنایا گیا ہے، اللہ ان سے کام لے لے۔ دیکھیں، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ ان کے دلوں کو
اسلام کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعا مانگ رہے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پر جمائے رکھنا، دین کی طرف پھیر دینا۔ تو اللہ پھیر دے۔ اللہ کرے کہ اس ملک میں وہ نظام قائم ہو جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں اور قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کرے آپس میں تفرقہ بازی سے نکلے اللہ کے واسطے۔ قرآن پر آ جائیں یہ سارے تفرقے، یہ ساری فرقہ واریت کو ختم کر دے گا قرآن نے۔ اللہ اکبر سورہ روم میں بھی آتا ہے، اسی طرح سورہ الانعام میں بھی پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی آج فرقے بنا رہے ہیں، فرقہ بازی کر رہے ہیں، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا تو پھر کس کی سفارش، کس کی شفاعت سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا پائیں گے؟ کس کی شفاعت ہوگی؟ شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تبھی بچیں گے نا عذاب سے۔ اسی طرح الحمدللہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 72 فرقے ہوئے، یہود و نصارہ کے اور میری امت کے 73، کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہے۔ پوچھا وہ ایک جو ہے جو بچے گا، جو جہنم سے بچ پائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک دفعہ سے نکلا ہے، صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی، کافی دفعہ بیان کرتا ہوں، وہ کون سا گروہ ہوگا؟ فرمایا وما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو قرآن تو پڑھنا پڑے گا، آپ کے قلب مبارک پڑھایا، یہی تھا انقلاب کا سب سے بڑا گجٹ۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی، آپ سے زیادہ کسی کی دعائیں قبول ہو سکتی تھی؟ بدر میں جا کر پوری رات دعائیں مانگی، میدان میں اتر کر دعائیں مانگی ہے، اور ہم گھروں میں بیٹھ کر اور اللہ کی نافرمانیاں اسی طرح چل رہی ہیں۔ ہماری خوشیاں، ہمارے غموں میں کوئی فرق آیا ہے؟ میری زندگی میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر میں سوچوں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اور ہم سب کو یہ سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے۔ کیا جب فلسطین کے بچے جو ہے اللہ اکبر ان کی لاشیں اڑ رہی ہوں تو کیا ہماری خوشیاں نہیں ختم ہوں گی؟ کیا اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے؟ کیا سادگی سے نکاح نہیں ہوں گے؟ کیا سادگی سے فنکشن نہیں ہوں گے؟ کیا سیگریگیشن نہیں ہوگی؟ کیا عورتوں مردوں کو اسی طرح مخلوط بٹھایا جائے گا؟ پھر دین کا کون سا کنسیپٹ ہم لے کر آئے ہیں کہ ٹھیک ہے حج، روزہ، زکوٰۃ، باقی جو عمل ہے، نماز جو ہے، یہ تو اللہ کے لیے ہے، ہاں باقی معاشرت ہماری اپنی مرضی سے ہوگی۔ اللہ اکبر، میرا جسم میری مرضی، یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل شرق اردن کہا جاتا ہے، عراق اور فلسطین کے درمیانی علاقے میں واقع تھی۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام سدوم آیا ہے، سدوم اور عمورہ کی بستیاں جو تھی، یہ بحر مردار کے قریب واقع ہے۔ آج بھی ڈیڈ سی یا بحر لوط کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ شہر اب بحیر مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے اور شہر بھی تھے۔ ان شہروں کے درمیان علاقہ ایسا تھا جو میلوں تک بڑا سرسبز تھا، مگر آج ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور کیا یہ گناہ آج ہو نہیں رہا مسلمانوں میں؟ کیا کیا ہو رہا ہے آج؟ ہم جنس پرستی، اللہ اکبر، اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یقین کرے بڑے بڑے ہاسٹلز، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے، پہلے تو یہاں تو ذکر مردوں کا ہے نا، تو وہاں تو اب عورتیں یعنی لڑکیوں کے ساتھ ہم جنس پرست ہو گئے ہیں۔ میڈیا نے ایسا گند پھیلایا ہے، اور پھر یورپ کا جو ہم پر ایک آیا ہے اللہ اکبر سیلاب، ان کی معاشرت کا، ان کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہ وہ بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، سب سے سمجھدار لوگ ہیں، ان کی اندھی تقلید کا، اس نے آ کر ہماری پوری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا۔ یقین جان کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں اس سے معاشرے میں، اللہ اکبر۔ یورپ کے بہت سارے ملکوں میں اس کو جائز قرار دے دی گیا کہ جی کیا کرے جی، جمہوریت ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا جی ہونی چاہیے، تو ٹھیک ہے جائز قرار دو۔ آج اس قوم کا نشان تک نہ رہا، کتنا بڑا عذاب، اس پر ہر قسم کا عذاب ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ دنیا میں بالکل ناپید ہو گئی یہ قوم، اب صرف بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی جو ہے یہ یادگار کے طور پر، یہ عبرت کے طور پر رہ گیا، جسے آج بحر لوط کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ ہجرت کر کے عراق سے نکلے، کچھ مدت تک تو شام اور فلسطین کے علاقے میں، مصر میں گشت کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا اور اس بگڑی ہوئی قوم کی طرف اصلاح کے لیے مامور کر دیا، یعنی اہل سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف۔
اللہ اکبر. اور اسی رشتے کی وجہ سے آپ کی قوم کہا کہ آپ نے وہاں جا کر ایک عورت سے شادی کی. دیکھیں نبی کی بیوی جو ہے چاہے وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہو کوئی یا پیچھے رہنے والیوں میں سے ہے, اور اس عورت کے لیے جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی, جہاں ذکر آئے گا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی, وہ عذاب کی مستحق ٹھہری. بے حیائی نہیں تھی اس میں, لیکن قوم کے ساتھ ہمدردی تھی کہ قوم جو کر رہی ہے کرنے دے, کیا مسئلہ ہے. دعوت کیا تھی؟ انکم لتأتون الرجال شہوتاً, تم مرد ہو کر مردوں کے پاس شہوت پوری کرتے ہو. یہ ایک طرح کا بڑا تنبیہ کرنے والا, جھنجھوڑنے والا انداز ہے. اظہار نفرت کا پہلو اس میں نظر آتا ہے. یعنی تم فطرت کے خلاف جاتے ہو. اس جملے میں تاکید بھی ہے, نفرت بھی ہے, تعجب کی شدت بھی ہے. رجال کا لفظ مینی حیث ہے, یہ پختہ عمر کے عمر کے لوگوں میں آتا ہے, مردوں میں آتا ہے. یعنی کم سن لڑکے نہیں کر رہے تھے بلکہ پختہ عمر کے مرد کر رہے تھے. اور پھر عورتوں میں بھی آیا تو کیا ہوا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کی چھوٹی عمر کی لڑکیاں تھیں اس سے تو اپنی نسل تاکہ ہماری باقی رہے, اور پھر عورتیں جو ہے جب مرد ان کے پاس نہیں آئے تو عورتوں کا کیا ہوگا. تو یہ ہم جس پرنسی جو ہے سب سے پہلے اس قوم میں آئی. اللہ اکبر. اور اس سے اس گناہ فعل کا جو ہے اظہار, اللہ اکبر, ان کا اس میں اس طرح مائل ہوئے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو تو بالکل بھول ہی گئے. من دون النساء, اللہ کہہ رہے ہیں عورتوں کو چھوڑ کر. اس کے الفاظ بھی بڑے غور کا طلب ہے. یعنی فساد طبیعت کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ ساری تخلیقی غلط رخ پر چل پڑے, پوری نسلیں کی نسلی برباد ہو جائے, جس کا انجام نسلوں کی تباہی, آخرت کی ناکامی اور عذاب ہے. لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ قوم کی بیٹیاں, ان سے نکاح کرو. اللہ نے جو چیز ہمارے اندر رکھی ہے, دیکھیں جنسی تسکین کا جذبہ رکھا گیا ہے, اس کے لیے مردوں میں زیادہ ہے, اس لیے ان کو 4 نکاح تک کی اجازت ہے, اور انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ہے. اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی. عورتوں میں بھی رکھی ہے یہ خواہش. اب مرد اگر مردوں سے اپنی خواہش پوری کریں گے تو عورتیں کیا کریں گی؟ پھر وہ لیسبین بنیں گی, جو آج ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہا ہے عام. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بچا لے, یقین کرے. سورہ ہجر کی آیت نمبر 71-72 میں آتا ہے, کہا لوط علیہ السلام نے, کالا ہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین, کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں نا, تو ان سے اگر تم نکاح کرو, جائزے سے اپنی خواہش کو پوری کرو. کیوں یہ بد فعلی کر رہے ہو؟ اور اتنا زیادہ یہ جو جنسی انارکی ہے نا, جنسی انسان کی خواہش ہے, اندھے کو اندھا کر دیتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے, لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَاتِهِمْ یَعْمَهُونَ, کہ وہ اپنی خواہش میں, اس جنسی خواہش اندر انسان کو کیسا اندھا کرتی ہے. اللہ اکبر. تمیز رشتوں کی ختم ہو جاتی ہے. یقین جانے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جان کی قسم, یہ اپنی خواہش میں اندھے ہوئے تھے, اندھے, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں بھی آ رہا ہے, اللہ اکبر, یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 71-72 جو میں نے بیان کی. اب آیت نمبر 80 کے آخر میں آ رہا ہے, بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ. لوط علیہ السلام نے کہا. قوم نے کیا کہا؟ وما کانا جواب قومی, نہیں تھا جواب قوم کا مگر صرف یہ, الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم, کہ نکالو ان کو اپنی بستیوں سے باہر. ہاں, بڑے پاک بات بنے پھرتے ہیں. انہم اناس یتطہرون, یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بہت ہی زیادہ پاکیزگی کا اظہار شروع کر دیا ہے. اور تم کرنا ہے نہیں کرنا, تم ہماری جان نہ کھاؤ بھائی, ہمارا جسم ہماری مرضی ہے, ہم جو مرضی کریں, ہم اللہ اکبر جس طرح مرضی زندگی گزارے, تمہیں کیا تکلیف ہے. اللہ اکبر. تو کہنے لگے کہ نکالو لوط علیہ السلام کو, اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ہیں. اور یقین جانے لوط علیہ السلام کے بارے میں جب پڑھتا ہوں نا, ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا. اللہ اکبر. جو تھوڑی انصاف کی بات کرے, جو حق کی بات کہے, نہیں. صرف 2 بیٹیاں مومن تھیں, اور بیٹے کوئی نہیں تھے, اور بیوی جو تھی وہ اسی قوم سے تھی. بیوی بے حیا بالکل نہیں تھی, لیکن ہمدردی کس کے ساتھ تھی؟ قوم کے ساتھ. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون, نکالو ان کو, یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. اللہ فرمانے فانجیناہ واہلہ الا امرأۃ کانت من الغابرین, تو ہم نے نجات دی اس کو بھی, اور کس کو؟ اللہ اکبر. اللہ فرمانے کہ اس کے گھر والوں کو, یعنی اس کی دونوں بیٹیوں کو, یعنی لوط علیہ السلام کو بھی اللہ نے بچا لیا. بار بار آتا ہے اس کی بیوی, مگر اس کی بیوی کانت من الغابرین, وہ ان میں سے تھی جن کو پیچھے رہ جانے والی, یعنی عذاب جس کو پہنچ نہیں تھا.
سورہ زاریات کی آیت نمبر 35-36 میں آتا ہے وَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے نکال لیے جو بھی کوئی ایمان والے تھے اس میں سے، وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک گھر بھی نہیں تھا، کوئی ایک اور شخص بھی نہیں تھا، صرف ایک ہی گھر تھا جو مسلمانوں کا تھا، وہ لوط علیہ السلام کا گھر تھا، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ایمان والی تھی، باقی پوری قوم بھی اپنی عورتیں بھی جو ہے مردوں کو جاؤ جو مرضی کرو، ہم خود اپنی خواہشیں پوری کریں گے، تم اپنی کرو، ہاں۔ اور بیوی جو تھی اس کی ہمدردی، کیونکہ اس قوم میں سے تھی، ہمدردی ان کے ساتھ تھی، قوم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یعنی عورتیں بھی ان کی جو ہے وہ ان کو منع نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ بھی کہتے تھے ٹھیک ہے کرو تم بھی، ہم بھی جو مرضی کریں۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا ان پر؟ آیت نمبر 84 سورہ الاعراف، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اللہ کہہ رہے کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیا انجام ہوا کن کا؟ مجرموں کا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے ان کا اوپر والا نیچے اور نیچے والا اوپر کر دیا۔ کہتے ہیں اس بستی کو اٹھایا گیا، اللہ اکبر، اور پھر پٹ رہا گیا انہی پر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر نشان زدہ پتھر میزائل کی طرح لگتے تھے، پھاڑ دیتے تھے ان کے جسم کو، برسائے گئے۔ بارش کون سی ہوئی؟ نشان زدہ پتھر جو پکے ہوئے مٹی کے تھے، جو اللہ نے اللہ اکبر اتارے تھے عذاب کے طور پر، اور جس کو لگتا اللہ اکبر اس کے جسم کو پھاڑ دیتا۔ مصومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشان زدہ تھے کس کو کون سا میزائل لگنا ہے اور اس نے اس کو ہلاک کرنا ہے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ پہلے لوط یہ ڈر سی ان عربوں سے، یہ جانتے تھے عرب والے کہ یہاں کیا ہوا، ان سے زیادہ دور تو نہیں ہے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے، عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ عبرت کے لیے دیکھیں ضرور، تماشا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شخص ڈوبتا نہیں ہے، کیونکہ نمکیات اتنی ہے کہ ڈوب نہیں سکتا، اور اس میں وہ بستی دفن ہو گئی۔ یہ سارے کے سارے شہر سدوم عمورہ اور جو اور بھی بستیاں تھیں سب ڈوب گئی۔ اللہ اکبر۔ وما ہی من الظالمین ببعید، یہ دور تو نہیں تھی۔ اب جو لوگ لواطت میں ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتلوا فاعل والمفعول، کہ جو اس لواطت میں، دیکھیں یہ سزائیں ہم نہیں دے سکتے، ہم صرف کمپلین کر سکتے ہیں، اور اگر اسلامی حکومت ہے اور گورنمنٹ نے اس کے سزا رکھی ہے تو سزا جو ہمیشہ، میں بار بار کہتا ہوں، قانون کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ اور یہ جو ہمارے واقعات ہوئے، کسی ذمی کو قتل کیا گیا، ایک سری لنکا کو قتل کیا گیا بغیر تحقیق کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو جو مسلمان حکومت میں رہتا ہو اور پھر وہ جزیہ دیتا ہو جو اس وہاں کے قانون میں اس کے مطابق رہتا ہو، تو اگر اس نے قتل کیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہ پا پائے گا۔ اللہ کرے دین کو سمجھے، دین کو بدنامی کا موجب نہ بنے گا، بس سب نے یہ سمجھا کہ اس کو مار دیا تو سمجھ لو ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسی حماقت اور کیسی جہالت جو ہم میں آ گئی ہے، کیونکہ دین ہی نہیں پڑا، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، پتہ ہی نہیں کہ دین کیا چاہتا ہے، یا قرآن کیا کہتا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پتہ ہی نہیں۔ تو یہاں بھی اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی تو تب ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے ملعون ہیں۔ سلسلے میں جو حد ہے اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بد فعلی کرنے والے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اس کی سزا رجم ہے، بعض کہتے ہیں نہیں شادی شدہ کی سزا رجم ہے، جو غیر شادی شدہ ہے اس کی وہی سزا ہے جو کورے ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد اور اسحاق جو ہے ان کا یہی قول ہے کہ دونوں کی سزا جو ہے رجم ہے۔ فقہا تابعین میں سے بعض اہل علم نے، جن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم نحوی رحمۃ اللہ علیہ، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ شامل ہیں، کہتے ہیں بد فعلی کرنے والے کی سزا جو ہے، اللہ اکبر، وہی سزا ہے جو زانی کی ہے، یعنی وہی سزا اس کو دی جائے گی جو زانی کی ہے، جو شادی شدہ زانی کی اور غیر شادی شدہ زانی کی ہے وہی ہے۔ اہل کوفہ جتنے امام تھے ان سب کا بھی یہی قول ہے۔ تو یہ جو اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ سمجھیں کتنا گنونا جرم ہے، یقین جانیں کہ عورتوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے اور مردوں سے کرے، اور دنیا کے بہت سارے علاقوں میں اس کو قانونی حیثیت دے دی گئی، اور ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ کیا یونیورسٹیاں ہوا، ہاسٹلوں میں کیا ہو رہا ہے، جب
دین نہیں نہ ہوگا، دین کا علم نہیں ہوگا، تو پھر جو مرضی کرتے پھرو۔ آج اس بد فعلی کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے کہ نہیں ہمیں اس میں مزہ نہیں آتا۔ جب حرام کا چسکا لگ جائے نا تو حلال جو کہ بہت بہتر ہے اس میں مزہ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا کیا ہے؟ اللہ پھیر دیتے ہیں پھر کہ بڑھتے رہو اپنی طغیانی میں اور زیادہ۔ پھر فیصلہ جو ہے نا، پھر جب انسان اللہ کی نافرمانی پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو اور بڑھاتے ہیں کہ جاؤ بڑھ جاؤ تاکہ زیادہ عذاب کے مستحق ٹھہرو تم۔ اللہ کے واسطے آج جو ہمارے ہاتھ میں یہ گجٹ ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنی فیملی پہ بھی یہی نظر آتا ہے، کیا کرے جی، کھانا نہیں کھاتا موبائل کے بغیر۔ وہ موبائل جب گھماتا ہے نا تو دیکھ کے تو صحیح کیا کیا آتا ہے۔ ضرورت تو ہے ہمارے، ڈیفینیٹلی یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پہ بھی چلتا ہے، پھر فیس بک پہ بھی جاتا ہے، یا جہاں بھی کیا جا رہا ہے اور جو میڈیا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اچھے کام کے لیے، لیکن اللہ کرے کہ ہم خود اپنے آپ کو پہلے، کیونکہ اس چیز میں کشش تو ہے۔ دیکھیں جنسی جو بھی انسان کی خواہش ہے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا گیا، آپ کی جان کی قسم، وہ اپنی خواہش میں اس جنسی عمل میں اندھے ہو جاتا ہے انسان، یقین جانے رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کرے، کیسے بچائے اپنی نسلوں کو؟ دعا کرے کہ اللہ ہم سب کی نسلوں کو بچا لے۔ یقین کرے ایسا زبردست طوفان آ رہا ہے جو ہر چیز کو بہا کر لے کے جائے گا۔ اب اس چیز کو میوب نہیں سمجھا جا رہا کہ تم جو مرضی، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی، کوئی اپنی خواہش جس طرح مرضی پوری کرے۔ اللہ اکبر، دین کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے کہ مسلمان بھی ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اور یہ کام کتنا گنونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جو سوشل میڈیا ہے، جو موبائل میں بات کر رہا ہوں، اور وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑ جتنے نیکی لے کر آئیں گے، اور اللہ اکبر پھر بھی ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ سے وہ راضی ہوگا، اللہ ان سے راضی ہو جائے، کہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ تو یقین کریں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تینوں گروہ، کہ میرے بعد جو ہے میرا گروہ سب سے بہتر ہے، پھر اس کے بعد یعنی تابعین کا اور صحابہ کا۔ اللہ اکبر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی صحابہ ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہوتا کیا ہے جب یہ، اب سوشل میڈیا میں تو وہ حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں، فرمایا، پوچھا کہ تہامہ پہاڑ جتنی نیکی وہ کون ہوں گے؟ مسلمان بھی ہوں گے؟ کہا تم جیسے وہی ہوں گے جو تم کرتے ہو نا، نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ چیک لگانا پڑے گا مجھے اور آپ کو، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے جی میں تو کبھی گیا ہی نہیں، جب کیونکہ یہ انسان کے اندر ڈال دی گئی ہے خواہش۔ آپ یقین کریں یہ جنسی خواہش، اللہ اکبر، اتنی زیادہ ہے کہ بعض جو ہیں، جو یورپین یا بڑے بڑے ڈارون یا دوسرے جو کچھ لوگ ہیں، میرا نام نہیں آ رہا اس وقت ذہن میں، انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر یہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان باقی ساری چیزوں کو بھی اگنور کر دیتا ہے۔ یہ خواہش جب دماغ پہ چڑھ جائے اس کو چین نہیں آتا۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کو پامال کریں گے؟ تو جو گجٹ ہمارے ہاتھ میں ہے موبائل، یقین کریں جو بچوں کے ہاتھ میں ہے، میں سب سے، اور الحمدللہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی 21 سال کی عمر میں کی، اس نے یونیورسٹی مکمل کی، بی اے بیچلر کی ڈگری لی، تو میں نے اس کی شادی کر دی 22 سال کا پورا نہیں تھا ابھی وہ، اس لیے کہ مجھے پتا تھا، وہ مجھے خود کہتا تھا ابو اتنی خراب ہے ہماری یونیورسٹی، سگریٹ پہلے نہیں پیتا تھا یونیورسٹی میں جا کے، تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے یہ کم سے کم برائی ہے جو میں نے ڈاپ کی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، حافظ قرآن بھی ہے الحمدللہ۔ تو کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں کیا بتاؤں، میں خود کیا، میں اسی واقعے کے ساتھ ختم کروں گا۔ میرا بڑا بیٹا، وہ میں یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا، پھر آئے گا کہ وہ جہاں پڑھتا تھا بڑی یونیورسٹی تھی، تو اس کی جو لیگمنٹ ٹیئر ہوا فٹ بال کھیلتے ہوئے، تو اس کو تھوڑی سی چھٹیاں چاہیے تھی، تو میں نے کہا چلو میں جا کے وہاں پر تمہاری جو ہے اپلیکیشن دے دیتا ہوں چھٹیوں کے لیے۔ تو جب گیا تو لڑکے اور لڑکیاں بالکل باہر کھڑے سگریٹ پی رہی ہیں، لڑکے اور لڑکے، اور اندر ایسے بیٹھے ہیں جس کا کوئی، اللہ اکبر، یہ اسلامی ملک نہیں ہے، کسی یورپ میں آ گیا ہوں میں، بلیو می۔ اور پھر جب میں جو وہاں پر تھا کوآرڈینیٹر، جس کو میں نے درخواست دینی تھی، جو بیٹھا ہوا تھا، اس کے آگے سگریٹ کی ڈبی پوری پڑی ہوئی تھی، سگریٹ لگا رہا تھا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ تعلیمی ادارہ ہے، یہ کوئی اس کا کوئی ایک
اللہ اکبر استقاق ہے یا اس کا کوئی اللہ اکبر کوئی ادب ہے، کوئی ادب نہیں تھا. تو یہاں تو ہمارے بچے جا رہے ہیں اور گھروں میں موبائل دے رہے ہیں. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچا لیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے گھر والوں کو. میں اور آپ بچ جائیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ ہماری اولادوں میں یہ خیر ضرور آئے گی. اگر ہم ہی اس کام پہ لگے رہے کہ ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو اور جو مرضی دیکھو، نہیں کچھ نہیں ہوتا. اور بعض لوگ بعض دفعہ کہتے تھے کہ یار یہ غیبت سے بہتر ہے کہ انسان کو بے حیائی والی چیز دیکھ لے. اللہ اکبر، یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ یقین کریں یہ باتیں سنی ہیں ہم نے، کیونکہ جب یہ جلغار آئی تھی فلمیں جو انڈین آتی رہی، پھر انگلش فلمیں، اور جو کچھ ابھی ہو رہا ہے ہماری اپنی فلموں میں جو بنائی گئی جا رہی ہیں، کہاں اس کو کون جائز قرار دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ جو میڈیا جو کر رہا ہے، جو دکھا رہا ہے کہ دین اور مذاق، ہر میڈیا جو ہے وہ مذاق ہی مذاق. اور جب ہم سورہ حجرات پڑھیں گے تو میں اس پر مزید بات کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہماری نسل کو بچا لے، اس بے حیائی سے بچا لے، ہر قسم کی بے حیائی سے بچا لے. اس لیے سورہ نور میں آتا ہے کہ جو بھی تم میں بن بیاہے لوگ ہیں ان کی جلدی نکاح کر دو. نکاح کر دو، زیادہ ڈیمانڈنگ نہ کریں اللہ کے واسطے، نہ لڑکے والے نہ لڑکیوں والے. اور جو بھی طلاق یافتہ ہے، چاہے متعلقہ جو عورتیں ہیں یا جو مرد جنہوں نے طلاقیں دے دی ہیں، یا بیوہ ہوں یا رنڈوے ہوں، سب کو شادی کے بندھن میں لے آؤ. یہ نگاہوں کو نیچے کرنے والا ہے یہ بندھن. ہاں، یہ شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا یہ بندھن. انسان کے اندر خواہش ہے، اس کو کوئی کنٹرول کرنے کے لیے یہ نہیں کوئی گجٹ نہیں ہے، یہی ہے نکاح کر لو. نکاح کو عام کریں، جہیز کو ختم کریں، نکاح کو عام کریں اللہ کے واسطے. اور یہ جو آج بات کی جا رہی ہے کہ ایک عمر تک، یہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے واسطے سمجھیں جو قانون بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.